اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ معذور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو ہم نے شروع کیا تھا ماہ مبارک رمضان میں، اس سلسلہ دروس کا آج درس نمبر 68 ہے، اور جیسا کہ آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آیت قرآنی کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ آیت نمبر 262 ہم نے کل پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 263 263 آج ہم تلاوت کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ آیت میں انفاق کے اوپر بحث چل رہی تھی۔ اگر کوئی انفاق کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے اور اس کو بویا جائے تو اس کے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یہ انفاق کا ثواب ہے۔ لیکن بعد میں اس کے بعد کی آیت یہ تھی کہ جو انفاق کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور ما انفقوا منا ولا اذى، جو انفاق کرتے ہیں اس میں منت نہ ہو، اس میں جس کو دے رہے ہیں، جس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے لہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر جو ہے عند ربہم، یعنی اس کا اجر اللہ کے یہاں ہے، بہت زیادہ اجر ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور آج کی آیت جو ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 263، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ کہتے قول معروف، اچھی بات کہنا، اور اس کو مغفرت کرنا، اگر اسے بار بار مانگ رہا ہے تو آدمی جو غصے ہو کے اس کو جھڑک دے۔ قول معروف و مغفرۃ، اچھا قول، اچھی بات اور اسے معاف کرنا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذى، کہ جس کے بعد تکلیف دی جا رہی ہو۔ کوئی بات کہہ دے، پیسہ بھی دے رہا ہے، ایک لفظ کہہ دے رہا ہے، یہ جو ایک لفظ کہہ دے رہا ہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ قول معروف، دے تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ایسے انداز سے دے، ورنہ جو ہے قول معروف یعنی اس کو مشورہ دے، یا اس سے اچھی کوئی بات کرے، اس کو تسلی دے، یا کچھ بھی ایسا کرے، لیکن اگر دینے کے ساتھ ساتھ اس کو جھڑک دے رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، بلکہ نہ دینا ایسی صورت میں بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اس آیت میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا بذل یسیر یا رد جمیل، اگر بذل کرنا ہے، بخشش کرنا ہے تو جمیل، اچھے انداز سے کرو، یا رد الجمیل، بذل الیسیر یعنی آسانی سے بجائے سختی کے بخشش کرنا، یا رد الجمیل، اس کو واپس کر دو اچھائی سے، تکلیف نہ دو۔ تو قول معروف میں کیا ہے؟ یعنی اس آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قول معروف خیر من صدقہ، قول معروف، اچھی بات کہنا، اچھا مشورہ دینا، اس کو سمجھانا، یا جو ہے ایسی بات کہنا کہ اس کے تسلی ہو، قول معروف جو ہے بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے بعد تکلیف ہو۔ لہذا پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مدد کیجیے۔ رسول اللہ نے کہا کیا تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ
ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، ارے کچھ بھی ہوگا۔ تو اس نے کہا ایک پھٹا ہوا چادر کا ٹکڑا ہے، کپڑا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا جاؤ، اچھا ہے، جاؤ اسی کو لے کے آؤ۔ وہ گیا اور لے کر کے آیا۔ بارگاہ نبی میں وہ شخص اس پھٹے ہوئے کپڑے کو، پھٹی ہوئی چادر کو لے کر کے آیا۔ اس کو ہاتھ میں لے کر رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ کوئی اس کو خریدنے کو تیار ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو خرید لوں گا، 1 درہم میں اس کو خرید لوں گا۔ اب رسول اللہ نے 1 درہم اس سے لیا، اس کی چادر بک گئی اور اس 1 درہم کو اس کے حوالے کیا اور کہا جاؤ اور ایک کلہاڑی کا سرا خریدو، جو کلہاڑی میں شروع میں لوہا لگتا ہے، وہ سرا خرید کے لاؤ۔ وہ ایک سرا خرید کے لایا۔ پھر رسول اللہ نے کہا ہے کسی کے پاس لکڑی رکھی، کسی گھر میں اضافی ایکسٹرا لکڑی کسی گھر میں ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس ہے۔ پیغمبر نے وہ لکڑی منگائی اور پھر اس کو بنانا شروع کیا، کلہاڑی بنانا شروع کیا، اور رسول نے وہ کلہاڑی بنا کر کے اس کے حوالے کیا کہ جاؤ اس کلہاڑی کے ذریعے سے جنگلوں میں لکڑی کاٹو، محنت کرو، پیسہ کماؤ، بھیک نہیں مانگو۔ تو یہ کیا ہے؟ قول معروف۔ قول معروف میں کیا ہے؟ مشورہ دینا۔ اچھا ممکن ہے کہ آپ 10 روپیہ اس کو دینے کے بجائے 1000 روپیہ دینے کے بجائے 1 لاکھ روپیہ دینے کا، البتہ کہیں پہ ضرورت ہوتی ہے وقتی، وہ الگ چیز ہے، دینے کے بجائے کیا کریں؟ اس کو قول معروف، اس کو ایسا مشورہ دیں کہ جس سے وہ فقر سے دور ہو جائے۔ وہ زیادہ پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اس سے لکڑی کاٹو، پہاڑوں پہ جا کر کے جہاں بھی لکڑی جائز جگہ البتہ، اور بھیک نہیں مانگو۔ تو اس آیت میں بیان ہوا کہ اگر اسے نہیں دیتے ہو تو اس کے زخم پر نمک نہ چھڑکو۔ اس کے بعد پھر آیت اسی موضوع پر ہے، آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کی جو ایمان لائے، لا تبطلوا، باطل نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے کو، اپنا جو صدقہ دیا اس کو برباد نہیں کرو۔ کیسے؟ یہ کیسے برباد ہوتا ہے؟ بالمن والعذا، منت گزاری، احسان جتانا اور تکلیف دینے کے ذریعے سے۔ اگر صدقہ دیا اور سامنے والے پہ احسان جتایا، فوراً تو نہیں، بعد میں ہی آدمی سب کہتا رہتا ہے، اس کو تکلیف دیا، اس کی مثال کیا ہے؟ آیت کہہ رہی ہے، قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے، کالذی، جس نے صدقہ دینے کے بعد احسان جتایا، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال ایسی ہے، ينفق مالہ، جو اپنے مال کو دیتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری میں جو انفاق کرتا ہے، کیسا ہے وہ؟ ریا الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، نہ تو جو ہے اللہ کے لیے پہ ایمان رکھتا ہے، نہ تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کہ جو کچھ بھی انفاق کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں انفاق کرنا آسان ہو گیا ہے، بغیر دکھائے آدمی کر سکتا ہے، اس شخص کا اکاؤنٹ نمبر ہو، اس میں پیسہ ڈال کے اس کی مدد کر سکتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا۔ ریا الناس، تو ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، نہ تو اللہ کے اوپر ایمان ہے اس کا، نہ تو آخرت پہ ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثلہ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے صفوان، یعنی ایک بڑا پتھر، جیسے سنگ مرمر کا پتھر ہے، چکنا پتھر، ایک پتھر ہو، ایسا ہے کہ جیسے ایک پتھر ہو، تراب علیہ تراب، اس کے اوپر گرد و غبار بیٹھ جائے، خاک بیٹھ جائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس کے اوپر تیز بارش ہو، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر کیا، تیز بارش جب ہوگی تو اس کو کیسا چھوڑے گی، صَلْدًا، بالکل صاف کر دے گی۔ یعنی کیا ہوا، یعنی ریاکاری میں اگر کسی نے دکھانے کے لیے صدقہ دیا ہے یا تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے جس کو دیا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پتھر پہ گرد جم جائے، بارش آ جائے، پورا صاف ہو جائے، جیسے کچھ بھی نہیں تھا، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بالکل صاف کر دے بارش۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، تو اب لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ قادر نہیں، یعنی نہیں ہے اس کے پاس، نہیں باقی رہے گا اس کے پاس، شيء مما كسبوا، جو کچھ حاصل کیا تھا اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہ جائے۔ یعنی اس طریقے سے پتھر پر سے گرد و خاک تیز بارش کی وجہ سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس نے جو انفاق کیا تھا، اس انفاق کے بعد ریاکاری کیا ہے اس میں، یا پھر اس انفاق میں اس غریب کو اذیت دیا ہے اور تکلیف دیا ہے، اس کو لوگوں سے کہہ دیا ہے، تو علی شیء مما لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ بھی نہیں تھا، کسی چیز کو نہیں پائے گا، کچھ بھی اس میں باقی نہیں رہ جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ جو ہے کافرین کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ لہذا انفاق میں سب سے اہم چیز کیا ہو گئی، اخلاق، کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں اس کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا۔ اس کے پہلے جو آیت گزری اس میں بھی یہ کہا تھا، لا اذن، نہ تو اس کو جو احسان جتاؤ، نہ تو اس کو اذیت دو، کوئی ایسے کلمات کہو۔ یعنی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، ایک تو فقیری ہے، فقر کی وجہ سے خود اس کو دلی تکلیف ہے، زخم ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس پہ کوئی تانا کسے تو کیا ہے، زخم پر نمک چھڑکنا ہے، یعنی مدد نہ کرنا بہتر ہے مدد کرنے سے۔ لہذا جیسا ریاکار کی حالت وہی ہے، اس کا کچھ اعمال میں نہیں بچتا ہے، اس کا اعمال بالکل صاف، بارش آئی پورے گرد و غبار بہا دیا، ریاکاری آئی جتنا کیا سب چلا گیا۔ فی سبیل اللہ، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں انجام دے۔ اور شروع میں ہم نے جس نیت سے آدمی کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ اجر دے گا، لوگوں کے لیے کرے گا تو لوگوں سے اس کا اجر لے۔ لہذا اعمال کے ثواب بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو باقی رکھنا اہم ہے۔ لہذا بارگاہ پیغمبر میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعمال کے ثواب بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے کرتے رسول پیغمبر نے کہا جو لا الہ الا اللہ کہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، جنت میں اس کے لیے درخت اگ جاتا ہے ایک۔ اس کے بعد کہا مثلاً کہا اللہ اکبر کسی نے کہا تو بہشت میں اس کے لیے بہت سارے درخت نکلتے ہیں۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ پھر تو جنت میں ہمارے بہت سارے باغ ہوں گے، بہت سارے درخت ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل بے شک، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نے اس کے ساتھ میں آگ نہ بھیجی ہو۔ اگر آگ بھیجی ہے تو ایک آگ کی چنگاری پورے باغ کو جلا دیتی ہے۔ لہذا ہم نے ابھی جیسا کہ پڑھا آیت میں
قول معروف خیر من صدقہ، خیر قول معروف اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس میں آپ دینے کے ساتھ ساتھ اس فقیر کو، اس غریب کو کچھ الفاظ کہہ دیں، کچھ باتیں کہہ دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے اچھی کوئی بات بتا دیں، یا پھر اس سے نہیں پیسہ آپ کے پاس ہے تو معذرت خواہی کر لیں، اس کو چھڑکے نہیں۔ دیا تب بھی نہیں کچھ کہنا ہے، نہیں دیا پھر بھی اسے کچھ نہیں کہنا ہے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیق دے کہ ہم ریاکاری سے بچیں تاکہ ہمارے اعمال ذخیرے روز قیامت قرار پائے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم مانوس ہوں قرآن مجید سے، انس با قرآن ہو۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔